اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ جی سیدہ رضوانہ بطول حاضر ہے جماعت ہشتم اردو کے لیکچر کے ساتھ۔ آج آپ کا ہوم ورک مجھے موصول ہوا، بہت اچھے انداز سے طالبات نے کیا، شاباش۔ جی آپ کو پتہ ہے اسلامی کہانی شیشے کا محل کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو جو ویڈیو بھیجی ہیں ان کو بھی غور سے آپ نے سننا ہے۔ ان ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بہت سی معلومات مل چکی ہوں گی، اور بہت دلچسپ انداز سے ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے کمالات کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے اہم حوالے سے واقعات ان ویڈیوز میں ملتے ہیں۔ جی کل ہم نے سرگرمیاں شروع کی تھی، مشقی سوالات، جس میں سوال نمبر 2 میں نے ہوم ورک کے لیے دیا تھا، سوال نمبر 3 جملے، سوال نمبر 4 حرف سے الفاظ بنانا، سوال نمبر 5 متضاد الفاظ، اور سوال نمبر 5 مترادف الفاظ تھے جو آپ نے پیراگراف میں سے ڈھونڈ کے لکھنے تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ سوال نمبر 6 متضاد الفاظ تھے جو میں نے آپ سے کہے تھے، 2 مہمہ جو ہیں وہ میں نے آپ کو حل کر کے دیے تھے اور باقی آپ نے حل کرنے تھے۔ اور ہوم ورک تھا کہ منفرد اور انوکھی بات جو اگر کوئی آپ کو اس سبق میں لگی ہو، اس کہانی میں لگی ہو، تو وہ تحریر کیجیے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، سب سے پہلا سوال تھا مختصر سوالات کے جوابات۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عقل اور دانشمندی عطا فرمائی تھی۔ جی سوال نمبر 1 تھا حضرت سلیمان کون تھے، یہ ان کا تعارف تھا مختصر جو آپ کو سوال نمبر 1 میں بتا دیا گیا۔ سوال نمبر 2، باغ کے مالک اور بکریوں کے مالک کے درمیان کیا تنازع تھا؟ باغ کے مالک اور بکریوں کے مالک کے درمیان کیا تنازع تھا؟ آپ کو یہ تمام واقعہ یاد آ گیا ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے میں نے آپ کو تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ بھیجی تھی اور آپ نے اس کو سنا اور اس کے بعد بچوں نے اس کو پسند بھی کیا۔ باغ کے مالک اور بکریوں کے مالک کے درمیان یہ تنازع ہوا تھا کہ باغ کا مالک چاہتا تھا کہ بکریوں کا مالک اس کا نقصان ادا کرے، یعنی کہ وہ یہ چاہتا تھا باغ کا مالک کہ بکریوں کے مالک سے یہ جھگڑا تھا، تنازع تھا کہ بکریوں کا مالک جو بھی باغ کے مالک کا نقصان ہوا ہے اس کو ادا کرے، اور تنازع کی وجہ یہ تھی۔ اور کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے جو فیصلہ کیا اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا، یہ آپ نے تفصیلی ویڈیو میں ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ جی اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ باغ کے مالک اور بکریوں کے تنازع کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہتر انداز میں کیا یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ جواب وضاحت سے لکھیے۔ آپ کو یہ تفصیلی اس بات کا علم ہے کہ کیا بات ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ فرمایا اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فیصلہ فرمایا۔ پھر بھی آپ کو دہرائی کے سلسلے میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ باغ کے مالک اور بکریوں کے تنازع کا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہتر انداز میں کیا۔ کس نے بہتر انداز میں کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہتر انداز میں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو سنا اور اس کے بعد کہا کہ اگر مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ باغ کے مالک کو بکریاں دی جائیں۔ کیا کیا جائے
کہ باغ کے مالک کو بکریاں دی جائیں، یعنی کہ باغ کے مالک کے قبضے میں بکریاں دے دی جائیں اور وہ ان کے دودھ سے استفادہ کرے، یعنی کہ جب تک باغ کا مالک جو ہے، بکریوں کا مالک ان کا نقصان پورا نہیں کرتا، باغ کا مالک ان بکریوں کو رکھے، اپنے پاس قبضے میں رکھے اور ان کا دودھ بیچ کر اسے فائدہ حاصل کرے، اور بکریوں کا مالک باغ کو دوبارہ درست کرنے کے لیے محنت کرے، یعنی کہ وہ دوبارہ جائے، محنت کرے اور باغ میں پھل لگائے، درخت لگائے، اور جب باغ پھل پھول کر اپنی پہلی والی حالت پر آ جائے تو باغ کا مالک اپنا باغ لے اور بکریاں اس کے مالک کو واپس کر دے، یعنی کہ باغ اپنی اصلی حالت میں آ جائے اور بکریوں کے مالک جو ہے اس کا بھی نقصان نہ ہو اور اس کو بھی بکریاں جو ہیں اسی طرح مل جائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کن اہم صفات اور کمالات سے نوازا تھا؟ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کن صفات اور کمالات سے نوازا تھا؟ آپ کو جو ویڈیو سینڈ کی گئیں ان میں ان کی خوبیاں، صفات، کمالات اور ان کی شخصیت سے متعلق اہم واقعات آپ کو ازبر ہو گئے ہوں گے۔ جی، پہلی سب سے بڑی صفات و کمالات میں کمال ہے، صفت ہے، خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت عقل اور دانشمندی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت عقل اور دانشمندی عطا فرمائی، آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جی، اللہ تعالیٰ نے تند و تیز ہواؤں کو آپ علیہ السلام کے تابع فرما دیا۔ پہلی عقل اور دانشمندی کی عطا ہے، دوسری یہ ہے کہ تند و تیز ہواؤں کو آپ علیہ السلام کے تابع بنا دیا۔ جی، جنات کو آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا اور تابع بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ آپ کا تابع اور فرما بردار بنا دیا۔ اور ایک بہت اہم خوبی یہ کہ آپ علیہ السلام کو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ یہ آپ نے ابھی تک 4 سوالات کے جوابات آپ کو میں نے بتا دیے۔ سوال نمبر 5، سبا نامی سلطنت کا تعارف 2 جملوں میں کروائیے۔ کیا ہے؟ سبا نامی سلطنت کا تعارف 2 جملوں میں کروائیے۔ کون سے؟ جی، یہ آپ نے لاسٹ ٹائم جو کل میں نے آپ کو ویڈیو سینڈ کی اس میں بھی یہ 2 نشانیاں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئی ہوں گی، آپ نے دیکھی ہوں گی اور سنی ہوں گی۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ شہر سبا کی حکمران ایک عورت تھی جس کے پاس تخت بھی تھا۔ کیا تھا؟ کہ شہر سبا کی حکمران ایک عورت تھی جس کے پاس تخت بھی تھا۔ اور دوسری جو ہے، دوسرا تعارف کے لحاظ سے جملہ کیا ہے، دوسری بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عورت اللہ پاک کو چھوڑ کر سورج کی پوجا بھی کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ وہ اللہ پاک کو چھوڑ کر سورج کی پوجا بھی کرتی تھی۔ آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات کو کاپی پر خوشخط تحریر کرنا ہے۔
جی اس کے بعد آپ کے 2 سوالات کے جوابات رہ گئے ہیں۔ اس میں ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھ کر کیوں حیران ہو گئی، یہ سوال کا جواب آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس سچی کہانی سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا، یہ بھی آپ خود لکھ سکتے ہیں، لیکن میں خود آپ کو سمجھاؤں گی اگلے لیکچر میں، تو پھر آپ نے تحریر کرنا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو سوالات کے جوابات سمجھائے ہیں آپ نے وہ تحریر کرنے ہیں۔ جی آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 32 یعنی صفحہ نمبر 32 پر عربی قاعدے سے جمع بنانا، جی عربی قاعدے سے جمع بنانا یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ میں آپ کو سینڈ بھی کر رہی ہوں، لیکن یہ کتاب پر پینسل سے آپ نے تحریر کرنا ہے، کاپی پہ تحریر نہیں کرنا۔ اب دیکھیں 6 حرفی الفاظ سے عربی قاعدے سے جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جمع 4 حروف پر مبنی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ جمع 4 حروف پہ مبنی ہوگی، جیسے اس میں مثال دی گئی ہے امر، امور، وجہ، وجوہ، حق، حقوق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شک، شکوک، سطر، سطور، قید، قیود۔ اسی طرح یہ جو پورے صفحے پر جو ہے واحد جمع دی گئی ہیں وہ آپ نے خوش خط کتاب پر ہی تحریر کرنی ہے۔ اب تفویض کار میں 2 چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ حضرت سلمان کے تخت کی بات کی گئی ہے، وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے۔ اگر اس پہ منظر کشی کتاب پہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی وہ آپ کو خود ہی ذہن نشین ہو گیا ہے وہ خاکہ۔ اور ایک سوال جو ہے آپ کا تفویض کار میں رہتا ہے کسی پیغمبر اور نبی کا تعارف۔ یہ 3 سوالات انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی رضوانہ بطول کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ سلیمان علیہ السلام کا تعارف اور وہ کس طرح پوری دنیا کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا اور والدہ کا نام حضرت تشابہ بنت الیائن تھا، بنی اسرائیل سے تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 18 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ بادشاہ بھی تھے، قاضی عدالت بھی، نبی رسول بھی، بادشاہ تمام مخلوق کے، نبی صرف بنی اسرائیل کے۔ آپ پوری زمین کے بادشاہ تھے۔ 4 آدمی پوری زمین کے بادشاہ گزرے ہیں، 2 کافر 2 مومن۔ نمبر 1 نمرود، نمبر 2 شداد، جس کی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام مومن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر میں 2 قول ہیں، بعض نے لکھا ہے 162 سال عمر ہوئی، بعض نے لکھا ہے 159 برس عمر ہوئی۔ آپ کی بادشاہت 30 سال کی عمر میں شروع ہوئی اور نبوت 40 برس کی عمر میں شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے 559 سال بعد اور 1700 سال بعد آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا علاقہ سلطنت داؤدی سے بڑا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 17 جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ، نساء، انعام، انبیاء، نمل، سبا، سواد۔ آپ بہت عبادت گزار تھے، ایک ماہ قیام نماز میں اور 3 ماہ مسلسل نمازیں پڑھتے رہتے، سفر میں بھی، حضر میں، گھر میں بھی، تخت پر بھی۔ ایک بار بیویوں نے اپنے حق کی زوجیت ادا نہ کرنے کی شکایت عرض کی تو آپ نے وعدہ کیا کہ اب میں 1000 عورتوں سے صحبت کروں تو 1000 بیٹے پیدا ہوں گے، ان کو میں مجاہد فی سبیل اللہ بناؤں گا، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو صرف 1 بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی اپاہج و ناقص۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاریخی حالات اور تعارف کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بادشاہ کیسے بنے۔
جب حضرت داؤد علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے اور آپ نے اشارہ وصیت دے دیا کہ میرے بعد سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوں گے، تو دیگر بھائیوں نے جھگڑا شروع کر دیا، ہم بڑے ہیں، ہم کو بادشاہ بنایا جائے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر تقریباً 12 برس کی تھی۔ حضرت داؤد نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ میں جھگڑا کس طرح ختم کراؤں؟ وحی آئی کہ یہ 5 سوالات ہیں، جو شخص ان کے صحیح جوابات دے گا آپ اس کو بادشاہ بنا دینا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مجمع عام منعقد فرمایا، معززین بنی اسرائیل اور اہل دربار کو بلایا، سب بیٹوں کو بھی جمع کیا اور سب کے سامنے بیٹوں سے فرمایا، تم میں سے جو بھی ان سوالوں کے درست جواب دے گا میرے بعد وہ بادشاہ ہوگا۔ پہلا سوال، بتاؤ ہر انسان کے سب سے قریب کون سی چیز ہے اور سب سے دور کون سی چیز ہے؟ دوسرا سوال، انسان کو کس سے محبت ہوتی ہے اور کس سے وحشت ہوتی ہے؟ تیسرا سوال، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو قائم ہیں اور کون سی 2 چیزیں مختلف ہیں؟ چوتھا سوال، وہ 2 کون ہیں جو ہمیشہ ہر انسان کے دشمن ہیں؟ پانچواں سوال، وہ کون سا کام جس کا انجام اچھا اور قابل تعریف ہے اور وہ کون سا کام ہے جس کا انجام برا اور پچھتاوا قابل نفرت ہے؟ یہ سن کر سب بڑے بیٹے لاجواب ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، میں اس کے جوابات عرض کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تم جواب دو۔ عرض کیا، پہلا جواب یہ ہے کہ انسان کے سب سے قریب اس کی موت ہے اور سب سے دور اس کا مال دنیاوی جو کما کر چھوڑ جائے۔ دوسرے سوال کا جواب، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ زندہ باروح جسم ہے اور جس کی روح نکل جائے تو اسی مردے سے خوف اور وحشت ہوتی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب، 2 قائم آسمان زمین ہے اور 2 مختلف رات و دن ہے۔ چوتھے سوال کا جواب، آپس میں 2 ہمیشہ دشمن حیات اور موت ہیں کہ حیات باقی تو موت نہیں آ سکتی اور جب موت آتی ہے تو حیات نہیں رہتی۔ پانچویں سوال کا جواب، غضب و غصے کی حالت میں حلیم کرنا قابل تعریف و محمود عمل ہے، اچھا نتیجہ ہے، اور غضب و غصے کی شدت سے بے قابو ہو جانا قابل نفرت اور اس کا نتیجہ برا اور پچھتاوا ہے۔ یہ جوابات سن کر داؤد علیہ السلام نے تعریف و تحسین کی اور سب حاضرین ماں بھائیوں کے آفرین کہہ کر خوش ہو گئے اور سب کی رضا سے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کے وارث بن گئے۔ حضرت داؤد نے مزید وصیت فرما کر اس وراثت شاہی کی توثیق بھی فرما دی اور چند دن بعد حضرت داؤد علیہ السلام اچانک فوت ہو گئے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سحر کو نکلے تو 17 جانوروں کی گفتگو کو اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے معنی بھی سنائے۔ اور قدرت الہی سے پوری زمینی مخلوق کا لشکر جمع کیا گیا، سلیمان کے لیے جنات میں سے اور ہر نسل کے انسانوں میں سے اور ہر قسم کے پرندوں میں سے۔ بس وہ تمام تقریباً 40 لاکھ کا لشکر مکمل نظم و ضبط، تہذیب اور آداب کے ساتھ غلاموں کے مثل سلیمانی حکم کا پابند کر دیا گیا تھا۔ کوئی فرد واحد بھی اپنے مرتبے مقام سے حکم عدولی، مقام عبوری و سرتابی نہ کر سکتا تھا، نہ کسی پر ظلم، نہ جبر۔ عجیب قدرتی حسن انتظام کی شان و شوکت ہوتی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سلیمان کا تخت لکڑی، شیشہ اور مختلف دھاتوں کا بنا ہوا تھا۔ یہ لمبائی چوڑائی میں 25 بریڈ یعنی 100 کوس مربع۔ حساب اس طرح ہے کہ 1 قدم کا 1 فٹ
3 فٹ کا 1 گز، 4000 گز کا 1 میل اور 3 میل یعنی 12000 گز کا 1 فرسخ یعنی کوس اور 4 فرسخ یعنی 48000 گز کا 1 بریڈ ہوتا ہے، اور ان کا تخت 25 بریڈ تھا۔ اس تخت کے 4000 پائے تھے، زمین سے 3 گز اونچا تھا، ارد گرد 1000 خوبصورت کمرے تھے۔ 300 کمرے آپ کی بیویوں کے لیے اور 700 کمرے آپ کی لونڈیوں کے لیے۔ درمیان میں 30 کرسیاں، کچھ سونے کی کچھ چاندی کی۔ اس پر صرف درباری عملہ بیٹھتا تھا، اور جب کہیں جانا ہوتا تو ہوا کو حکم فرماتے، وہ اٹھا کر لے جاتی۔ پرندے سایہ کر کے اڑتے، خدام جن و انس آس پاس دست بستہ ہوتے۔ جب اترنا ہوتا تو ہوا کو حکم نزول فرماتے۔ بستی سے تقریباً 4 میل دور تخت اتارا جاتا، پھر حضرت سلیمان اور آپ کا لشکر پیدل ہی بستی کی طرف جاتے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 16 اور 17۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے۔ اس واقعے کا اگلا حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔